بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ بھی آ گیا اور عمران خان صاحب نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی پاکستان میں نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے سب سے ہائیسٹ فورم ہے، فیصلہ ساز فورم ہے، یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کا اعلامیہ آیا، اب یہ پاکستان کی بری فوج، مسلح افواج کے حوالے سے سب سے اہم فورم ہوتا ہے کور کمانڈرز کا اجلاس۔ اسی طرح سے نیشنل سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس سب سے اہم ہوتا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ اس میں چونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی ہوتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے علاوہ آرمی چیف ہوتے ہیں اور بحریہ اور فضائیہ کے چیف بھی ہوتے ہیں، یعنی تینوں سروسز چیفز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی وزراء ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہائیسٹ فورم سمجھا جاتا ہے نیشنل سیکورٹی کی جب بات کی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ہائیسٹ فورم کے اعلامیے میں کیا بات کی گئی ہے، وہ بڑی غور طلب ہے۔ اور یہاں بھی ایسے لگتا ہے کہ جو حکومت چاہ رہی تھی کہ جناب وہ اب کسی طرح سے معاملات کو آگے لے کر جائے، نہ کوئی الیکشن ہو، یہی جو عمران خان تحریک انصاف کو ہم نے مائنس کرنا ہے ہر صورت وہ بھی کرنا ہے، اور ہم نے بیٹھے رہنا ہے، کوئی ایمرجنسی لگا کر، ویسے تو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اور اب یہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ اب عوام ختم کر دیں گے اگر الیکشن میں جاتے ہیں، تو ہم نے اب عوام میں جانا نہیں ہے اور اپنا اقتدار جتنا عرصہ چلا سکتے ہیں، جتنا عرصہ ہے، تو بس عمران خان ہی رکاوٹ ہے، باقی تو کوئی نہیں۔ تو جناب جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ظاہر ہے دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے حکومت کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ بڑی دیر لگی اس اعلامیے کو سامنے آنے میں، لگتا ہے بڑی کانٹ چھانٹ کی گئی اور بہت سی چیزیں نکلوانے کی کوشش ہوئی ہوگی لگتا ہے۔ باقی جو اوپر تفصیل تھی وہ تو ساری نظر آ رہی ہے کہ وہ تو حکومت چاہتی تھی کہ ہو کہ جناب چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ سب تو ہے، لیکن جو آخری دو لائنز ہیں ہم اس کو کیسے ختم کرواتے، تو وہ تفصیل تو نہیں آ سکی۔ وہ بات جو کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی تھی اس میں تو ایک پیرا تھا، لیکن یہاں 2-3 لائنز ہیں، لیکن وہی اصل لائنز ہیں، اس کی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال کا کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے تیار رہنا ہے۔ ٹکٹ ہولڈر سے انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، 2 ہفتے مشکل ہیں، یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 2 ہفتے مشکل ہیں اور آپ نے ڈٹے رہنا ہے، گرفتاری سے بچنا ہے۔ ہم اب 18 تاریخ کو 18 مئی جمعرات کے دن عمران خان صاحب نے شیخوپورہ میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، مرید کے میں اس کی تیاریوں کا کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ دفعہ 144 کے کے لیے نہیں ہوتی اسلام آباد میں، بلکہ آپ کو مناظر آئے ہیں کہ خود پولیس کی گاڑیوں میں جو رضاکار فورس تھی جمعیت علماء اسلام کی، ان کو چھوڑا جا رہا ہے، رضاکار فورس کو پولیس کی گاڑیوں میں، جی ہاں پولیس کی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں، وہ مناظر اس وقت موجود ہیں۔ کاشف باسی صاحب نے اپنے پروگرام ایئر وے میں بھی چلائے ہیں، ہر طرف وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو وہ سب ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے میری کال کا انتظار کرنا ہے، اب کچھ ہوا تو ہم پرامن، کوئی اشتعال نہیں، کسی کی طرح کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں۔ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے کہا جی پرامن طریقے سے آپ نے احتجاج کرنا ہے، میری کال کا آپ انتظار کریں۔ تو اگر اب کچھ ہوا تو لگتا ہے کہ پہلے سے بھی بھرپور احتجاج ہو سکتا ہے، چونکہ یہ جو خوف دلایا گیا تھا اور اتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، یہ تقریباً 5 سے 7 ہزار لوگ اٹھائے گئے ہیں، کوئی لاپتہ ہیں، کچھ غائب ہیں، کچھ کے خلاف کیسز ہیں، تو یہ اب یہ تو نہیں ہے کہ جی اس کے بعد تحریک انصاف کے کوئی کارکن ہی نہیں بچا یا لوگ ہی نہیں بچے، عوام ہی نہیں بچے، تو وہ غم اور غصے میں زیادہ ہو سکتا ہے کہ اور لوگ باہر آئیں۔ تو بہرحال اب پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کی تفصیل، جس میں سب سے اہم پوائنٹ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اب بھی عمران خان صاحب جھک نہیں رہے، کیونکہ عدالت میں جب گئے تو بڑی دلچسپ بات ہے، ان سے بار بار سوال ہوا کہ فلاں کے بارے میں کچھ کہہ دیں، فلاں کے بارے میں کچھ کہہ دیں، کوئی جواب، کوئی، جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ پیش ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں تو عمران خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ایک ہی پیغام ہے۔ جب انہوں نے کہا جی فلاں کے لیے پیغام، فلاں کے لیے پیغام، تو عمران خان صاحب نے کہا ایک ہی پیغام ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے بات کر کے پھر وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ تو اعلامیہ سنیے جناب، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی NSC کا اجلاس اسلام آباد مورخہ 16 مئی 2023۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منگل کو وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز، سلامتی سے متعلق اداروں کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
اجلاس نے اعادہ کیا کہ ملک میں تشدد شر پسندی کسی صورت برداشت نہ کرتے ہوئے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ اجلاس نے 9 مئی کو قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء نے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ شرکاء نے ذاتی مفادات اور سیاسی فائدے کے حصول کے لیے جلاؤ گھراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ شرکاء نے عزم کا اعادہ کیا کہ فوجی تنصیبات اور عوامی ملاک کی حرمت اور وقار کو کوئی خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، اور 9 مئی کو یوم سیاہ میں ملوث تمام عناصر کو انصاف کے ٹھہرے میں لایا جائے گا۔ اجلاس نے آئین کے مطابق متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے شرپسندوں، منصوبہ سازوں، اشتعال پر اکسانے والوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انصاف کے ٹائم میں لانے کے فیصلے کی بھی تائید کی۔ فورم نے واضح کیا کہ کسی بھی ایجنڈے کے تحت فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ اجلاس کے شرکاء نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس نے سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کے سختی سے نفاذ و قاعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی تاکہ بیرونی سرپرستی اور داخلی سہولتکاری سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کا تدارک کیا جا سکے اور اس کا ارتکاب کرنے والے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اجلاس نے عالمی سیاسی کشمکش اور دشمن قوتوں کی عدم استحکام کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا۔ اچھا، یہ سب سے اہم ہے، یہ جو جملے ہیں نا آخر میں نے بتایا، یہ گور کمانڈرز میں بھی اسی طرح کی باتیں تھیں اس کے علاوہ میں اب یہ جملے ہیں اصل، یہ آخر میں چند جملے۔ اجلاس نے عالمی سیاسی کشمکش اور دشمن قوتوں کی عدم استحکام کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا۔ کہ اب حالات بڑے عجیب ہیں اس وقت ملک کے، دنیا کے، ارد گرد کے۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں اتحاد و یگانگت ہو، لیکن حکومت تو اس طرف جا ہی نہیں رہی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے خوف پھیلاؤ، نفرت پھیلاؤ، تشدد پھیلاؤ، ہنگامہ رہی، عدم استحکام، جتنا ہو سکے کیونکہ اسی سے تو ماحول بنے گا، اسی سے تو ان کو ہوگا کہ جناب ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر جمہوری تسلسل ہو گیا، الیکشن ہو گئے تو ہم تو فارغ ہیں۔ اگر جناب سپریم کورٹ کی بات مان لی گئی، اگر ہم اداروں پر چڑھائی نہیں کریں گے، اداروں کا ٹکراؤ نہیں کریں گے، اگر ہم ملک کو ایک پولیس اسٹیٹ نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارا کیا بچے گا؟ تو وہ تو ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہاں اعلامیے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب اس وقت کشمکش ہے اور پیچیدہ جیو اسٹریٹجی ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا گیا ہے۔ آخر میں آخری جملہ، فورم نے سیاسی اختلافات کو محاذ آرائی کی بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح ہو گیا جی، سیاسی اختلافات جو ہیں اب کیا ہیں، سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ساری پارٹیاں تو اس وقت حکومت میں ہیں سوائے تحریک انصاف کے، باقی سب تو موجوں میں ہیں، 100 کے قریب کابینہ ہے، موج مستی اپنے کیس ختم کروائے ہوئے ہیں۔ یہاں تو اب توہین پارلیمنٹ کا قانون کر رہے ہیں کہ کسی رکن کی بھی توہین کر دی تو جناب سزائیں دے دیں گے۔ وہ تو جو کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نیب قوانین جو جس نے کرنا ہے، فنڈز جس کو جتنے چاہیے وہ سب لے رہے ہیں، ہر طرح سے جناب کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز وہ جاری ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن فورم نے کہا سیاسی اختلافات کو محاذ آرائی کی بجائے، اب بھی محاذ آرائی کون کر رہا ہے؟ محاذ آرائی ہے تو تبھی ہے نا جی، اور سیاسی اختلافات ہیں تو عمران خان سے ہی ہیں، تحریک انصاف سے ہی ہیں، محاذ آرائی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کی بجائے یہ کام ختم کریں اور جمہوری اقدار کے مطابق، جمہوری اقدار ہیں الیکشن، اس کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تو مذاکرات ہوں گے، اسی بات پر ہوں گے۔ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے، پہلے مانتے کہ جی الیکشن کی طرف آئیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا جی الیکشن تو ہم کسی صورت ہونے نہیں دیں گے، 90 دن تو آپ چھوڑ ہی دیں، اس کے بعد بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ وہ تو اب ہر طرح سے بھاگ رہے تھے۔ تو اب اس حوالے سے جناب یہ تو ہو گئی اعلامیے کی بات۔ اب آجیے عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 18 مئی کو شیخ پورہ میں جلسے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں زمان پارک میں اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے دوران ٹکٹ ہولڈرز نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف عوامی پاور شو کرے گی، جس کے لیے جمعرات کو شیخ پورہ کی تحصیل مرید کے کا مقام منتخب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی قیادت کو عمران خان کی جانب سے جلسے کی تیاری کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مقامی قیادت کہہ دیا گیا کہ آپ جلسے کی بھرپور تیاری کریں۔ ذرائع کے مطابق اس دوران عمران خان نے ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایت کی ہے کہ جلسے میں بھرپور شرکت کی جائے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی ٹویٹر پر ویڈیو بیان میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جب چنگیز خان قتل و غارت کرتا تھا تو چند لوگوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو کہتا تھا چاروں طرف دنیا کو بتاؤ کہ میں کتنا ظالم ہوں، میری کتنی دہشت ہے۔ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، عورتوں پر کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے، اور ظلم کی داستانیں ٹی وی سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے پاکستانیوں، یہ وقت اپنی آزادی لینے کا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ان کا یہ مطلب ہے۔
یہ صرف خوف پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ابھی 70,000 سے 1 لاکھ پولیس ہے، 70,000 سے 1 لاکھ پولیس ہے، لیکن عوام 23 کروڑ ہے۔ جب عوام یہ فیصلہ کر لیں گے ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، جب عوام فیصلہ کر لیں کہ ہمارا آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ عوام بتائیں ہمیں الیکشن چاہیے تاکہ منتخب کیے ہوئے نمائندے مسائل سنیں، ہم ان چوروں کے نیچے غلامی نہیں کریں گے۔ جس وقت عوام نے فیصلہ کر لیا ہم آزاد ہو جائیں گے۔ عوام نے خوف کے بتوں کو توڑنا ہے۔ جب بھی اگلی بار احتجاج کی کال دوں تو سب نے پرامن احتجاج کے لیے نکلنا ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اپنے حقوق اور اپنی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہے۔ یہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اور یہ جو ایک زبردست نیا انوکھا طریقہ عمران خان صاحب نے نکالا ہے جی احتجاج کا، کہ گھروں کے باہر کھڑے ہو جائیں، گھروں کے باہر کھڑے ہو کے پلے کارڈ اٹھا لیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اب بھی سڑکوں پر کوئی آیا تو اس کو گرفتار کیا گیا، عورتوں کو، بچوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، لیکن جب گھروں کے باہر کھڑے ہوں گے اور پلے کارڈ اٹھائے ہوں گے تو کیا گھر کے باہر کیسے گرفتار کریں گے؟ وہاں سے پھر لوگ سوشل میڈیا پر ڈالیں گے کہ ہم بھی ساتھ ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں، تو ایک پورا ایک انقلاب کسی ایک کیفیت ہوگی، جس سے ظاہر ہے کہ حکومت کے پاؤں پہلے ہی اکھڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد تو حکومت اور زیادہ نظر آئے گی کہ اکیلی اور تنہا رہ گئی ہے، اور جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے وہ نہیں چل سکتے، اور اس کو عوام کی عدالت میں آنا ہی پڑے گا، الیکشن کی طرف آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ملک کو اس عدم استحکام سے نکالنے کا، اس انتشار سے نکالنے کا، اور معیشت کی تباہی سے نکالنے کا۔ اللہ حافظ۔